Assalamu alaikum and welcome back to the second episode of BLA Ki Baatein, a podcast presented you by Leo Club and sponsored by BLA A Levels. आज का हमारा टॉपिक है द पैराडॉक्स ऑफ इंग्लिश और हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए वी हैव सम renowned teachers Miss Sobia and Miss Sanjida who are teaching English and Urdu respectively in BLA O-level section from I think the past decade. So without further ado, let's get started. تو السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. بیٹا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اوکے, اور ان دونوں کے ساتھ ان کے لائک اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ہم بیسکلی ہم کرانا کیا چاہ رہے تھے. جو پیراڈاکس آف انگلش ہے وہ ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ مینی پیپل ریز دس کویشچن کہ ان کو ڈسکرمنیشن یا ڈسکرمنیٹڈ فیل ہوتا ہے کہ سم سارٹ آف سپریورٹی ہے انگلش کے اندر, کہ جب بھی وہ اسٹیج پہ جاتے ہیں یا کسی ٹیچر سے بھی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ فیل کرایا جاتا ہے کہ اگر وہ انگلش بول نہیں رہے تو سم لائک وہ کسی طرح سے انفیریئر ہیں. بٹ دیٹس ناٹ آلویز دا کیس. کسی صورت میں آپ کو ایک آپ کے مستقبل کے لیے آپ کا جو پرسنالٹی ہے وہ بلڈ اپ بھی کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن کہیں کہیں یہ زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بندوں کے دل پہ لگ جاتی ہے. یہ آگے جا کے بھی کام آ سکتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی روٹس جو ہیں دے گو وے بیک. جو آپ کا سب کانٹیننٹ کا زمانہ تھا, وین اٹ واز نون ایز ہندوستان, مسلمانان ہند کا زمانہ, اٹ واز انویڈیڈ بائی دا برٹشرز, بٹ اٹ واز انویڈیڈ اینڈ ڈی کولونائزیشن ہو گئی تھی کہ وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے. بٹ دا افیکٹ آف دا برٹشرز ہیونگ us in chains, Pakistanis and Indians, that still remains. Miss صوبے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ افیکٹ ابھی بھی ہے؟ Do you agree with me? Yes, Saad, I think that fact is still there because, of course, they have left us, but up till now, we don't have any sort of educational system in our own language. We don't want to teach our kids in the native language. And if you would see around yourself, you would see that most of the European countries right now, if you take examples of Germany, if you take examples of maybe China also, Finland, New Zealand, all these countries, they have their own languages working on. And it is, of course, a priority for the kids over there that they have to learn anything that is offered to them in their own mother tongue. But likewise over here, we have English over here. And every subject is taught in English. And there is, of course, a lot of barrier in the class when you are in the class, when you're teaching. Me as a language teacher, of course, I know that people are to be taught in language, in English language. So I also have a lot of different criterias in the class. But if I am a physics teacher or a chemistry teacher, then I guess I would be having a lot of problems because my medium of language is English, but the students present in my class, they may not be of that level that they would understand the same language. And at that point, there is a problem of concept. Then they face the problems of concept. اور اگر میں آپ سے یہی سیم سوال پوچھوں مس سنجیدہ, کہ ان کا جو بیسکلی مس نے صحیح بات کری, یہ بلکہ ایک قومی مسئلہ ہے کہ آپ کو جو ایک اردو کے رقیب ہوتے تھے وہ نہ اب آپ کو بچوں میں ملیں گے, اور میرے خیال سے اب وہ پیدا بھی نہیں ہو رہے. اب یا تو بچہ بڑا ہوتا ہے نیٹ فلکس دیکھتے ہوئے, جو ایک زمانے میں پی ٹی وی میں ڈرامے آیا کرتے تھے جن میں آپ کے بچے کی ایک نشو نما ہوا کرتی تھی, جس میں آپ کی نیشنلٹی سے آپ کو کنیکٹ کروایا جاتا تھا, وہ بھی اب نہیں ہے. تو آپ تھوڑا یہ بتائیں کہ یہ کیا انہی کی جو برٹشرس جو تھے ہمارے, انہی کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ پستی کی طرف واپس جا رہے ہیں, یا پھر یہ ہمارا خود کا مسئلہ ہے یا ہماری خود کی نادانی ہے کہ ہم اس چیز کو لیٹ گو کر رہے ہیں؟ جی بیٹا, پستی کی طرف تو نہیں جا رہے. پہلے آخری کی بات کروں, ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں,
اور ہماری غلامانہ ذہنیت جو ہے جو برطانوی دور سے چلی آ رہی ہے اس کے پیچھے یہی ریزن تھا نا کہ مسلمان جو تھے کیونکہ زیادہ پڑھ نہیں رہے تھے. ہندوستان میں یہی ہو رہا تھا نا, زیادہ پڑھ نہیں رہے تھے, تو سر سید احمد خان نے کہا کہ انگریزی سیکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو آگے بڑھیں اور آپ کو اچھی ملازمتیں ملیں. یہ رجحان تھا نا پڑھنے کا. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی ثقافت کو بھول جائیں, اپنی زبان کو بھول جائیں. اور اردو زبان جو ویسے بھی 7 زبانوں کا مجموعہ ہے, اس میں عربی, فارسی, ہندی, صحیح بات ہے. سنسکرت تمام زبانیں موجود ہیں. اور جب ہم نے یہ شروع کیا کہ انگریزی کی طرف رجحان ہمارا گیا تو ہمارا کلچر بھی چینج ہوتا رہا. ٹھیک ہے, ہم مذہب سے بھی تھوڑا دور ہوتے بالکل چلے گئے, حقیقت بات. کیونکہ اردو زبان ایسی زبان ہے جو آپ کی قرآن کا ترجمہ جب آپ پڑھتے ہیں اردو میں تو آپ کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے نا اپنا دین کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ رواج ہو گیا جو ابھی تم نے کہا کہ بچوں کو نظمیں انگلش میں سکھائی جاتی ہیں, شروع سے لے کے ان کو یہی بتایا جا رہا ہوتا ہے. اور اب تو وہ بھی آ گیا ہے اسلامی جو چینل ہے اس کے اوپر بھی پوئمز جو ہیں ہاں وہ بھی اسی طرح سے آ رہی ہیں. تو اب ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ادب تو لکھا جا رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ سلو کر کے وہ بھی ختم ہوتا چلا گیا کیونکہ سوشل میڈیا پر پسند ہی نہیں کیا جاتا تھا. جو اشفاق احمد لکھتے تھے, بانو قدسیہ لکھتی تھیں کہ نہیں اب رواج نہیں رہا, تو اردو سکھا رہے تھے وہ لوگ سارے ادیب, کتابیں ابھی بھی موجود ہیں لیکن پڑھنے کا رجحان ختم ہوتا چلا گیا ہے. اور سب سے زیادہ جو اردو میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ میڈیا سے ہی ہے. آپ خبریں سن لیجئے, اس میں وہ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو تو ہندی کے ہوتے ہیں یا وہ اردو میں ہیں ہی نہیں, متروک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ہی تم سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں, اب جب مائک میرے پاس آیا ہے تو مجھے جی بولنے دیں گے. بالکل, اور بولیے. میں ایک شاعرہ بھی ہوں تو اپنا شعر سنائے بغیر جاؤں گی بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو میں اتنا کہوں گی کہ اپنی زبان پہ فخر کرنا چاہیے, ہے نا, بالکل بولیں حقیقت بڑے بات. فخر سے, آپ سیکھیں ساری زبانیں, کیونکہ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے باہر جا کے پڑھے اور جا بھی رہیں. ٹھیک ہے, اور جی وہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں تو اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی زبان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. زبان ہماری پہچان ہے. کتنے ملک ہیں جنہوں نے اپنی زبان کو فوقیت دی, ان کی زبان میں انہوں نے تعلیم جرمنی ہو گیا, دلائی, فرانس ہو آگے گیا. بڑھے, کہیں پہ بھی جی جاتے ہیں اپنی زبان میں وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بھی یہی چاہتی ہوں. میں نے ایک شعر لکھا تھا کبھی یہ اپنی کتاب میں جو بچوں کو پڑھا رہی تھی, آئزہ یاد ہوگا. فخر مذہب فخر دین بننا چاہتے ہو تو اردو سیکھو, فخر مذہب فخر دین بننا چاہتے ہو تو اردو سیکھو, روایات ثقافت سے جڑے رہنا چاہتے ہو تو اردو سیکھو. واہ واہ واہ, نائس ون. اچھا, چلتے چلتے میں یہ لائک اسٹوڈنٹس سے جو پیئرز ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو ایک ٹیچر کا ویو تھا جو ایک لائک آئی وڈ سے دیٹ واز اے اولڈر پوائنٹ آف ویو جس نے ایکسپیرئنس کیا ہوا ہے دیٹ پاکستان دیٹ ہیڈ اردو ایٹ اٹس پیک ایٹ سم سارٹ دا پی ٹی وی تھنگ, اور انہوں نے نیٹ فلکس والا ورژن بھی پاکستان کا فیس کیا ہوا ہے. آپ لوگ جو پیدا ہوئے ہو, آپ لوگ شروعات آپ کی نیٹ فلکس سے ہوئی ہے, ناٹ لائک شروعات آبویسلی کارٹون سے ہوئی ہوگی, بٹ آپ سب سے زیادہ جو گرو کرتے ہو آپ اپنے ٹین ایج والے پیریڈ میں کرتے ہو, اور ٹین ایج میں آپ کو ملا انگلش ایوری ویئر. آبویسلی آپ پاکستان کی طرف جاؤ گے بھی نہیں کیونکہ یہاں پہ ایسے لائک کوئی سوشل ایشو پہ بات نہیں کر رہا ہے, یا کوئی ڈرامہ یا کچھ بھی ایسا اوتھینٹک چیز نہیں بن رہی جس سے آپ کنیکٹڈ فیل کرو. ظاہر سی بات ہے پھر بندہ انگلش کی طرف ہی جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ being like kind of affiliated with English, آپ لوگوں کو کیا ایسا فیل ہوتا ہے there is some part of you guys missing یا lacking کہ ایز اے پاکستانی جو آپ میں ہونا چاہیے تھا, کہ میں لائک مس کی بات اپنی جگہ صحیح ہے. مسئلہ کیا آ جاتا ہے, یا تو ہمارے ملک میں پوری کی پوری انگریزی سکھائی جاتی کہ ہماری نیشنل لینگویج انگریزی ہو جاتی, جیسے آئرلینڈ میں ہے دے ہیو 2 نیشنل لینگویجز وچ از گیلک آئرش اینڈ انگلش. تو وہاں پہ کیا ہے کہ اگر وہ جنریشن انگلش بول رہی ہے سو ان کی کیونکہ نیشنل لینگویج ہے وہ آل دا وے بولتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی تھوڑی انگلش بولتے ہیں, پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم تھوڑا تھوڑا اردو میں چلے جاتے ہیں, پھر ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا ہم واپس انگلش میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہم کوئی تیسری زبان ایجاد کر رہے ہیں وچ از ناٹ ایون انگلش, ناٹ ایون اردو, دس از سم سارٹ آف لائک بیبی آف بوتھ آف دم. تو اس کے اوپر تھوڑا تم لوگ اگر ڈسکس کرو, آپس میں ہی کرو یا پھر اوور آل جنرل بات کرو کہ تم لوگوں نے جب تم لوگ بڑے ہوئے تو تم لوگ نے فیس کیا کہ تم لوگوں کو کبھی اپرچونیٹی ملی یا وہ تم لوگوں کے پاس ایک اپرچونیٹی تھی ہی نہیں. سو لیٹس اسٹارٹ وتھ سمین.
Like, to be honest, since the very start, for me especially, in the household, like your mother language is like Urdu, right? So like बचपन से ही तो English पे priority तो नहीं दी जाती. But like when you grow up, when you go to school, everything has some kind of an effect or an impact on you, right? Like the film industries, the music, and the media, all of it. So like by time you grow to prefer speaking in English, and I feel like most of it is to be blamed on the societal pressure, because by time you just feel like if you are to be considered literate, you have to know English, like you have to be perfect on it. And if someone is speaking Urdu, they're like, isko English nahi aati. He's like, okay, itna qualified banda nahi hai ye. So like, yes, and but इसी वजह से, इसी pressure की वजह से many students feel insecure, like stage पे जाके if they speak in Urdu, they'll be like, teachers को अच्छा नहीं लगेगा, या फिर they won't prefer it कि हम लोग उर्दू बोलें, कि हम लोग स्कूल आ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश को प्रायोरिटी दे रहे हैं, so why do we speak in Urdu? But at the same time, I feel like we are largely influenced by everything else, right? अगर हम चाहते हैं, so we would give priority to Urdu as well, because it's our mother language, it's our national language. But also because of our yearning and our great desire to like go abroad and to study over there, and also the circumstances and the conditions of our own country, like just take education. Over here, we are studying at Excel board, Cambridge board, and they're like high class boards, right? Every like parent would prefer the students, if they want to be qualified, to like study through these boards. And then there's metric board, the Saint Punjab board, right? You have so many examples of things just going wrong over there. Cheating, what can you say, like the corruption, I guess, I don't know. But there's just a bad reputation associated with their name. So like, why would anyone prefer to like study that way if they want to be considered qualified or something else? Or like just stay in their country and have a good job. Just like a large part of it is influenced by our country as well. It plays a large role in there as well. I actually agree with what Samin said. Growing up, मुझे याद है जब मैं अपने उर्दू के इम्तिहानात के लिए पढ़ रही थी, तो उस वक्त पढ़ते हुए मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था. तो उस वक्त मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस हुई. जैसे मेरी टीचर मिस संजीदा उर्दू बोलती हैं, खालिस उर्दू बोलती हैं. इन लोगों को उर्दू की लोग पैरवी करते हैं, इनको उर्दू ठीक से कहना आती है, हमें क्यों नहीं आती. लेकिन फिर जैसे समीन ने कहा कि व्हेन वी सिटिंग इन सोशल सेटिंग्स, मैं दोस्तों में बैठी हुई हूँ या अगर कोई डिस्कशन हो रही है, तो हमेशा मेरी जो पहली इंस्टिंक्ट होगी वो उर्दू इंग्लिश में बात करनी होगी, उर्दू में नहीं. क्योंकि ऐसा है कि बरतानिया का जो राज था वो तो अब चले गया ना, लेकिन जो अंग्रेज़ी का जो असर है वो अभी तक हमारे ऊपर है. बल्कि पिछले सालों में हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है. जैसे अभी मैं खुद, मतलब हम लोग भी कोई खालिस उर्दू नहीं बोलते, हम लोग कोई हाइब्रिड वर्जन बोलते हैं जो उर्दू और इंग्लिश को मिलाकर है. जो जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस होती है, क्योंकि वो हमारी ज़बान है, हमारी पहचान है, हमारी सकाफ़त, हमारे रस्म व रिवाज, हमारे आदाब, सब कुछ उससे मिला हुआ है. और हमें अगर उन्हीं की हम पैरवी नहीं करेंगे और उन्हीं का अगर ऐसा रुझान नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा क्या है. हमारी अपनी ज़बान को हम भूल जाएंगे, और अपनी ही जब हम सकाफ़त से इतने दूर चल जाएंगे, तो फिर हमारी क्या निशानी है, हमारी क्या पहचान है. और फिर ग्रोइंग अप, आई ग्रो अप एक्चुअली इन अ वेरी अमेरिकनाइज्ड हाउसहोल्ड. मेरे जो फादर थे, ही स्टडीड अब्रॉड थ्रू आउट ऑल ऑफ हिज लाइफ. ही इज़ वेरी वीक इन उर्दू, सो आई टुक आफ्टर हिम इन मैनी वेज़. मेरी अम्मी को उर्दू बोलनी आती है, लेकिन वो भी कभी कभार, अक्सर जो कराची वाली उर्दू होती है, वो भी कभी कभार खालिस नहीं बोलती. शी ऑल्सो स्पीक्स द सेम हाइब्रिड. तो ग्रोइंग अप इन सच एन एनवायरनमेंट, ऐसे माहौल में जब आप बड़े होते हो, तो ऑब्वियसली आप अंग्रेज़ी की ज़्यादा पैरवी करते हो, उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो. और उर्दू बोलते हुए कभी कभार होता है थोड़ी कि शर्मिंदगी महसूस होती है. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मसला आ जाता है प्रायोरिटाइज़ करने में नहीं आता. जो तुमने बात करी ना शर्मिंदगी वाली, उर्दू आपको बोलते हुए या सुनते हुए, किसी से बात करते हुए शर्मिंदगी फील नहीं होनी चाहिए. फ्रांस है, जर्मनी है, यूक्रेन है, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे इंग्लिश को लाइक वो लोग प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं. पहले इतना नहीं करते थे, अब वो लोग भी सिखा रहे हैं. लेकिन उनमें ये वाली चीज़ नहीं है कि शर्मिंदगी फील हो. ये जो हमारे अंदर आई है, ये थ्रू दैट कॉलोनिज्म
दैट डिवाइड एंड रूल ऑफ ब्रिटिशर्स ये हमारे अंदर आई है, क्योंकि देखो एक चीज़ होती है, आप अगर उसको होल्ड करके रखो या आप उसको पेनिट्रेट कर दो थ्रू देयर मदर टंग, या फिर नॉट इवन मदर टंग, आप उनके होप्स एक ज़माने में डिस्ट्रॉय कर दो, तो फिर जो इफेक्ट रहता है दैट स्टेज ऑन, लाइक आई थिंक 70 years have passed by जब से पार्टीशन हुआ है, लेकिन देखो अभी तक उसका इफेक्ट है. और इसी पे अगर बात करना चाहूँ तो जैसे समीर ने बोला कि हमें बाहर पढ़ने जाने का शौक़ है वगैरह वगैरह, तो वहाँ क्या होता था जब लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट, जब प्री पार्टीशन मुसलमान जितने भी थे या इंडियंस उस ज़माने के, जो हिंदुस्तानी जो क्या कहते थे, मुस्लिम प्लस हिंदूज एंड एवरी अदर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, वो जितने भी थे वो लोग बाहर जाते थे, बाहर जाके अच्छी तालीम लेते थे, वापस आते थे और वापस आके वो अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए काम करते थे. हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग पैदा हो रहे हैं, मेरी जनरेशन या हम सबकी हमारी सेम जनरेशन होगी, हम क्या जैसे ही बड़े होते हैं हमें ये होता है पढ़ो लिखो बाहर जाओ एंड नेवर लुक बैक. अगर बाहर निकल गए तो तुम सेटल्ड हो. सेटल्ड आपके इंडिविजुअल बेस पे देखा जा रहा है. काइंड ऑफ इट इज़ अ सेल्फिश मूव बट दैट इज़ द रियलिटी. और एक थोड़ी सी एक और अगर मैं बात करना चाहूँ, डिस्क्रिमिनेशन जो फेस करते हैं बच्चे, तो एक अभी हमारे अगर आप लोग लिसनर्स को बताना चाहूँ, देयर इज election of head girl and of heads and deputy heads going on in our O level section. तो वहाँ पे I was listening to the speeches and the teacher told the students that your speech should be in 80% English and there should be only 20% Urdu. That is discrimination. ये खुले आम डिस्क्रिमिनेशन है कि आप एक बंदे को फील करा रहे हो कि अगर आपकी 80% अंग्रेजी में आपकी स्पीच नहीं है तो आप स्पीच ही नहीं दे सकते. दैट ओके, मिस सोबिया हैज सम पॉइंट ऑन इट, प्लीज इलैबोरेट मिस. Well, if you are just going to look at that election rule that 80% of English was required, it was required only because these were the speeches made by the nominees, and these nominated people, they tend to go at a way on the path where they are not required to. If they are allowed to use Urdu all the way, if they are allowed to speak in their own mother tongue, what happens is this: they express themselves in the way that sometimes is criticized by the lot. Maybe that was the reason behind that. Apart from that, many people are here discussing a lot of other things, and everybody is discussing this point that why is it still becoming a problem for our younger generation to cope up with Urdu. I have my own daughters and I have never taught them English up till now. Up till now, I have never ever helped them speaking English, because in my house, if you'd come to my house and you would see around, because my husband is Baloch, so there are 3 languages working in the house. English because they have to study in English, Urdu because I speak in Urdu, and Balochi because my mother-in-law and my husband, they used to speak in Balochi. So technically there are 3 different languages working at home. And I remember when I took my eldest daughter for an admission in one of a very prestigious school, the headmistress was very happy because both of us, me and my husband, both of us were speaking in English and all. But when they took my eldest daughter for an interview session, and when she came back, she was not happy, she was not satisfied, she was curious, I should say. She was very curious, and she just said to me, how come you people speak so much nicely in such proper English, and how come your child doesn't end up with one proper construction? She's 3.5 years old and she cannot understand a single one construction of language. Why is that? And I told her, because I am a linguist and I have studies in my subject psycholinguistics, that you need to make your child a bilingual or a multilingual, not a semilingual. And this is semi-lingualism which people are doing right now. I mean, what kind of a construction is this? Beta, ye
eat this beta and then we are going to go somewhere. Aap ye kha lo jaldi se, finish it up, finish kar lo, khana finish kar lo. You know, parents, they have taken up this semi-lingualism and they feel pride in it. I have seen many young mothers, they talk to their small young kids in this way and they feel very, very much pride in it. I really want to, and I have counseled a lot of people on the way in my life, those who are young mothers and their kids are below 5 and 6 years old. I keep telling them, kindly speak to your child in your own mother tongue, whatever your mother tongue is. Please speak to the child in that mother tongue, and you would see that it's going to be like a miracle that that child will be able to learn any language with the span of 6 months to 1 year, and he is going to speak like a native. Why? Because he has a command on his own mother tongue, and this thing has been proven. This is a scientific thing, and it has been proven by a lot of linguists that if the child is not having a command over his own mother tongue, he may not be able to have a complete command on any other language. So that is something which we should work on, I guess. आपकी बात सही है. तो not in Karachi, like not in our area or even in BLA, इतना ज़्यादा majority नहीं है. बट आपने जो बोला बेटा लेट्स डू दिस एंड फिर हम यहाँ जाएंगे एंड वील ईट दिस, तो बीच वाली जो चीज़ आती है ना, उसमें ये होता है कि आपको उर्दू भी आती है और आपको इंग्लिश भी आती है. यू स्पीक बोथ ऑफ दम, बोथ द लैंग्वेज, और आप उसकी अदायगी जो होती है ना वो सही कर रहे होते. बच्चों में क्या होता है, बच्चे क्योंकि वो एक टूटी फूटी उर्दू, द हाइब्रेटेड वर्जन एज कोटेड बाय आयजा, हाइब्रेटेड वर्जन जब आप बोलते हो ना, तो फिर उसमें वो जो हमारी उर्दू स्लैंग में एक कुछ लोगों के लिए यूज़ करा जाता है, वो बर्गर बच्चे आ जाते हैं जिसमें वो यार समीर, आजकल एक वेब सीरीज चल रही है अलीनो यार, वो उसमें ये वाली चीज़ आ जाती है. तो आई डोंट थिंक सो अगर कोई भी इसको देखेगा तो मोर देन अ कॉमेडिक लैंग्वेज बोलेगा, वो ये बोलेगा यार ये बोलना क्या, लिख के दे दो, तुम इससे बेहतर है बोलो नहीं, लिख के दे दो. और जहाँ तक वो स्कूल वाली बात आई आपने जो करी कि हो सकता है उसका क्राइटेरिया ये डिसाइडेड हो, लेकिन कहने का मतलब ये था कि अगर एक रूरल एरिया से बंदा है और एक अर्बन एरिया से बंदा है, रूरल वाले ने भी सेम एजुकेशन हासिल करी बट इन उर्दू, अर्बन वाले ने भी सेम हासिल करी बट इन इंग्लिश मीडियम, आगे जाके उनकी अपॉर्चुनिटीज़ सेम होनी चाहिए. अगर नहीं होनी चाहिए, नहीं होती, यस नहीं होती, होनी चाहिए. ऐसे ही अगर स्कूल लेवल पे मैं देखूं तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कोई बंदा कंफर्टेबल है उर्दू से अपना मैसेज डिलीवर करने में, उसकी स्पीच का मतलब ये नहीं था कि वो बता सके कि मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ या मैं कितनी अच्छी उर्दू बोल सकता हूँ. उसका स्पीच का मतलब ये था या मकसद ये था कि वो अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर सके कि वो उनके लिए काम कर सकता है. विच अगर आप बड़े लेवल पे जाके देखें, दैट व्हाट अ पॉलिटिशियन डज, कि ही कन्विंसेस अ क्राउड दैट ही कैन बी देयर लीडर. तो अगर ये वाली चीज़ आती है और इसमें डिस्क्रिमिनेशन आती है तो फिर तो ये वाली आपके जहन में आ गई, आपके जहन में नहीं बट आपके बच्चों के जहन में आ गई कि अगर कोई उर्दू बोलने वाला है जो 80% इंग्लिश से कम इंग्लिश बोल रहा है और उर्दू ज़्यादा बोल रहा है, तो वो हमें अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि हमारी टीचर्स ही उसको नीचे उतार रही हैं, तो हमें रिप्रेजेंट क्या करेगा. मिस इसके ऊपर बात करें, आप भी प्रेजेंट थी वहाँ पे जब हो रही थी स्पीच, तो आपको ये सुन के क्या बुरा लगा था या कुछ फील हुआ था कि बच्चों की एक उनकी पर्सनैलिटी आगे जाके डिसरप्ट कर सकती है, सिर्फ उस बच्चे की नहीं जिसको नहीं देने दी गई, बल्कि उन सारे बच्चों की जो सुन रहे थे. और अगर मेरे ख्याल से अगर ये क्राइटेरिया भी था तो ये बच्चे को जो स्पीच देने वाला था उसको पर्सनली बताया जा सकता था. ऐसे अनाउंस करने से जो बाकी सब सुन रहे थे उनके जहन में तो ये पर्सपेक्टिव आया होगा कि अच्छा अगर ये 80% से ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहा तो ये कमतर है, बिल्कुल आया होगा. तो आप इसके ऊपर ज़रा बताएं कि आप क्या सोचती हैं इसके बारे में. नहीं, कमतर तो नहीं था वो, लेकिन उसका अंदाज़ बात करने का, उसके जो अल्फाज थे, अदायगी थी, वो ठीक नहीं थी.
اس نے اپنے حرکات و سکنات سے بھی بتایا ہے کہ وہ جو لینگویج اب یوز کرنے والا ہے, بولنے والا ہے, وہ بھی غلط ہے. مس تھوڑا یہاں پہ صحیح کرتا چلوں غلط گا ہو گیا. کہ میں اردو کے رقیب آپ کو جیسے ریفر کر رہا تھا کہ اگر انگلش کی ٹیچر نے بول بھی دیا کہ ایسا نہیں ہے اور آپ نے بولا کہ ادائیگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے منع کیا گیا ہو, تو بہتر یہ نہیں تھا کہ اس بچے کی اردو کی ادائیگی ٹھیک کرائی جائے, دیکھو یہاں نہ پہ کہ اس کو یہ بولا جائے کہ انگریزی بولو. اردو زبان پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم بچوں کی اخلاقیات پہ اس پہ بات نہیں ہو رہی. صحیح, بالکل. اور جب ہم زبان سیکھتے ہیں نا ٹھیک طرح سے, تو اس میں اخلاقیات بھی, تہذیب بھی, سب آ جاتا ہے نا, ہماری کیا روایات ہیں, سب آ جاتا ہے. تو بچوں نے اصل میں بچوں کو کیا کیا جا رہا ہے, تعلیم دی جا رہی ہے. زیادہ تر بچے حاصل بھی تعلیم کر رہے ہیں کہ ان کو ڈگری مل جائے, وہ سیکھ نہیں رہے. اور سیکھنا کیا ہوتا ہے, جاننا, علم ہے نا. جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا, تو پھر ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں, اگر اپنی زبان میں بات کریں یا کسی اور زبان میں بات کریں, تو بڑے اعتماد کے ساتھ سب کچھ کہہ سکتے ہیں. ہمیں رک رک کے نہیں بولنا پڑے گا, ہے نا, ٹہل ٹہل کے نہیں, ہم سوچ سوچ کے نہیں بولیں گے, کیونکہ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ آئیں گے. ہمیں سب زبانیں آتی ہیں بیٹے. بہت سارے لوگ پاکستان میں ہیں, اور کہیں پہ بھی چلی جائیں, وہ اپنی زبان بھی جانتے ہیں, وہ انگریزی بھی بہت اچھی بول لیتے ہیں, ہے نا. ایسے ہی ہے نا, اب مس صوبیہ گبول ہیں, اردو میں بات کیجیے تو اردو بہت اچھی بول لیتی ہیں, ہے نا. انگلش میں بات کیجیے تو انگلش بہت اچھی بول لیتی ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو علم دینا, اور جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی ہیں, آپ صحیح سے اپنے الفاظ کی ادائیگی کریں گے, صحیح بات پہنچائیں گے, ٹھیک ہے. صحیح. تو اس بچے کی کسی نے انسلٹ نہیں کی, کچھ نہیں کیا اس کو, اس بچے اس وقت نہیں کہا گیا, نہیں میں بتا رہی ہوں, بند کر دو پہلے سے, ہے نا. اس کو نہیں کہا گیا, اس کو الگ جا کے سمجھایا گیا, ٹھیک ہے. اگر اس کو نہیں سمجھایا جاتا اور وہ آ کے سوری نہیں کہتا, تو وہ بہت سارے بچوں کو میسج دیتا اسکول کے اسٹیج پہ, آپ کچھ بھی کہہ دیجیے, ہے نا. میرا, اور اس کو بڑی تمیز سے اب بلایا گیا آفس میں, پھر اس نے آ کے سوری بھی کہا, باہر جا کے اس نے کیا کیا باتیں کی, وہ الگ بات ہے. ہر ٹیچر کا کام ہوتا ہے, اگر اس کو اسٹیج پہ سے اتار بھی لیا جائے نا, کہ آئندہ کوئی بچے یہ ہمت نہ کرے اس طرح کا کرنے کا. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اس بچے کے بارے میں آپ جس کی بات کر رہی ہیں. میں تو ذکر نہیں کرنا, صرف اور صرف میں اس چیز کی بات کر رہا تھا جو میں نے خود سنی تھی. دیکھو جو, ہاں, انگریز جو ہے نا, اس نے, اب تم بار بار کہہ رہے نا غلام بنایا ہوا تھا, بنایا تھا نا غلام, ٹھیک ہے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی زبان بھول جاؤ, نہیں کہا تھا نا. ہمیں بولنا چاہیے تھا. ہمارے اس زمانے میں کتنے نواب تھے, ان کی گفتگو کتنی خوبصورت تھی, اردو کی کتابیں بے انتہا تھیں, فارسی میں تھیں, سب پڑھ رہے تھے نا. اردو میں جتنی کتابیں ہیں نا, تیسرے نمبر پہ آتا ہے دنیا میں اردو کی جو بکس ہیں, ہوتا ہے نا. سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے بولا غلام بنایا ہوا تھا, ان کو فورس نہیں کیا تھا, لیکن غلام کو بھی تو اپنے ماسٹر کو امپریس کرنا ہوتا ہے, وہ آخر کار اسی زبان تو سیکھے گا. ہم خود غلام بنتے جا رہے تھے بیٹا. مسلمان تو کتنے صدیوں سے حکومت کر رہے تھے, غلام خود بن گئے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اسی کو اگر لے کے میں ان لوگوں کے پرسپیکٹیو کی طرف رکھوں, ہمارے ینگ جنریشن کی طرف, تو تم لوگوں کو ایسا فیل ہوا تھا کہ اٹ واز کائنڈ آف اے ڈسکرمنیشن؟ اور ایک شعر کہوں گی, جی جی بالکل, ارشاد ذکر کیا تھا نا, ارشاد. تعلیمی ادارہ جو وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے نا, ہر طرح سے بچے کو سکھایا جاتا. چلتا پھرتا بچہ اگر کوئی غلط لفظ استعمال کرتا ہے تو روک لیا جاتا ہے, کری کرا, ٹھیک ہے, ابے یار, اس سب پہ روکتے ہیں نا ہم. ہمیں سکھانا ہے بچوں کو, ٹھیک ہے. کبھی کبھی بچوں کو نہیں پتا ہوتا, کیونکہ گھر میں بھی وہی زبان استعمال کی جا رہی ہے, ٹی وی پہ بھی وہی زبان آ رہی ہے, ایسے ہی الفاظ آ رہے ہیں نا جو نہیں کرنا چاہیے. مجھے تو بہت زیادہ چڑ آتی ہے. میں دکھائی دینا ہوتا ہے, سب کہتے ہیں دکھا دکھا دکھا, کہیں نہیں لکھا ہے دکھا, دیکھا ہوتا ہے, صحیح ہے. تو ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, سب ہم سے پہلے والے بھی, تو وہ نکل گئے غلط جگہ پہ. خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے, مگر خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے, مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یعنی آپ دین کو بالکل ختم کرتے چلے گئے, اپنی اخلاقیات کو ختم کر دیا, ادب تہذیب جو تھی اس کو ختم کر دیا, صرف انگلش سیکھنے کے لیے. انگریز بھی بے ادب نہیں ہے نا, وہ بھی تمیز سکھاتے ہیں. چلیں, صوبیہ گبول کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. کہنا ہے آپ نے, بالکل بالکل. Basically, when we talk about a language over here right now, we are talking about language English and Urdu as in, ہم دو زبانوں کو کمپیئر نہیں کر رہے یہاں پہ.
ہم دونوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس زبان کو ہم کیوں آگے لا رہے ہیں اور ہم اپنی زبان جو ہماری مادری زبان ہے اس کو پیچھے کیوں چھوڑتے جا رہے ہیں. آئی تھنک this has to do with the ethics of language. We are not only following English as a language, we are taking up the culture, we are taking up the ethics, and that is where the problem is. Learning another language and being educated in a different language, which is the international language of the world, we are basically not having a problem with that. Problem وہاں آتی ہے جہاں پر آپ اپنا کلچر چھوڑ دیتے ہیں پیچھے, آپ اپنے ایتھکس چھوڑ دیتے ہیں پیچھے, اور آپ وہ چیز اخذ کرنے لگتے ہیں جو کہ آپ کے نہ مذہب کا حصہ ہے نہ آپ کے ثقافت کا حصہ ہے, تو وہ چیز جو ہے غلط ہو جاتی ہے. اینڈ اوور ہیئر آلسو اف دا تو یہ شعر میں یہی تو کیا کہا کہ آپ تعلیم حاصل کریں چاہے کسی لینگویج میں, ہاں بالکل, لیکن اپنا دین مذہب اخلاقیات کو نہ چھوڑیں. ایگزیکٹلی. اوکے, سو موونگ فارورڈ, میرا کویشچن تھا سمین سے اور آئزہ سے کہ you guys were there, you guys also, okay, congratulations, you guys also are the nominee for Head Girl. Okay, so congratulations on that, may the best of you win. تو آپ لوگ بتائیں کہ اس وقت جب یہ بولا گیا تھا, not knowing the full story of that kid who abused Urdu in our teacher's point of view, بٹ آپ لوگوں کے سینس میں اگر اس پوائنٹ آف ویو میں اگر اس وقت آپ کو جو بولا گیا, ڈیڈ یو فیل لائک دیٹ از سم سارٹ آف ایتھیکل ڈسکرمنیشن ٹورڈز اردو اسپیکنگ پاکستانی, یا پھر جو مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہمارے جو اسکول ہے نا وہ درس گاہ بن گئے. اصل جو اسکول کا مقصد ہوتا تھا وہ درس گاہ نہیں بلکہ درگاہ ہوتا تھا, جس میں مولانا جلال الدین رومی کے زمانے میں, یا اگر آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں میر تقی میں, وہاں پہ درس گاہ نہیں ہوتے تھے, وہاں درگاہ ہوتا تھا. درس گاہ کیا ہوتا ہے کہ ایک استاد ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے, سب اس کی بات چپ کر کے سنتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. درگاہ وہ ہوتی ہے جہاں پہ استاد بتاتا ہے, سکھاتا ہے, پھر اپنے شاگردوں کی رائے لیتا ہے, اور رائے لے کے وہ لوگ پھر اس کے اوپر ایک کام کر کے ایک مفہوم کہہ لیں یا ایک آپ کا آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی نظریے کو یا سوچ کو چینج کرتا ہے. اگر ایک درسگاہ کے اندر ایک چیز بتائی جاتی ہے تو آپ صرف اپنی ایک بندے کا پوائنٹ آف ویو سن رہے ہو, بٹ ایز یو نو دیر آر ملٹیپل سائڈس ٹو اے سنگل اسٹوری. ڈو یو فیل کہ اس کی وجہ سے دیٹ از سم سارٹ آف واٹ یو کین سے ریزن بہائنڈ اٹ, اور وہ جو ڈسکرمنیشن والی بات ہے پلیز ٹاک اباؤٹ دیٹ ٹو. آئی واز دیئر فار دیٹ اسپیچ, میں نے وہ اسپیچ دیکھی تھی, اینڈ اس کے بعد جو 80% انگلش اور 20% اردو کا بھی کہا گیا تھا, جو مس صوبیہ اور مس سنجیدہ نے مل کے کہا کہ جو تہذیب ہوتی ہے, جو بولنے کا جو انداز ہوتا ہے, جو تمیز ہوتی ہے, وہ اکثر نہیں ہوتی, اسپیشلی جو کینڈیڈیٹ اسٹیج پہ آئے تھے ان میں سے بہت ساروں نے اردو میں اسپیچز دی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے بولنے کا وہ نہیں تھا. انگلش میں کیا ہوتا ہے, دیر از سم سارٹ آف ایکسیپشن, ناٹ بینگ بائسڈ, لیکن ون ایور یہ ہے, یہ دیکھا بھی جاتا ہے, ون ایور کوئی بھی آ کے اسٹیج پہ انگلش میں بات کرتا ہے, چاہے انفارمل ٹون ہی کیوں نہ ہو, وہ تو اٹ اسٹل ساؤنڈز اے بٹ بیٹر. آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن پھر وہی آئی گیس بات آ جاتی ہے کہ وہ جو بولنے کا جو طریقہ ہے وہ سب کا ٹھیک نہیں ہے. ایون آئی مائی سیلف, میں خالص اردو نہیں بولتی, جیسے میں نے پہلے کہا ہائبریٹڈ ورژن بولتی ہوں, مجھے نہیں آتی بولنا, لیکن پھر وہی ہے کہ ڈسکریمنیشن, پھر جیسے میں صوبیہ نے کہا کہ اٹس ان آر کلچر, اب وہ اسکول کے رولس کا پارٹ ہے کہ وی نیڈ ٹو, اٹس این انگلش میڈیم اسکول, we need to speak in English, or it's now a part of our rules, like it's kind of like how it's a part of our daily lives, matlab it's literally a part of us now. Hamari pehchan is gradually unfortunately kind of becoming English, lekin although اردو ہماری مادری زبان ہے, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایز لا آئی فیل کہ اگر ان کینڈیڈیٹس, یا ناٹ ایون دوز کینڈیڈیٹ اسپیسیفکلی, اگر سب کو ایک طریقہ اردو میں بات کرنے کا جو ہوتا ہے اگر وہ آتا ہو, تو پھر آئی فیل کہ اسٹیج پر اردو میں جا کے اسپیچ دینے میں کوئی غرض نہیں ہے.
سب دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں, کیونکہ اگر اس میں وہ ایک اچھے اور خوبصورت انداز میں جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں, تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ان کا انداز ویسا نہیں ہے, اگر وہ تمیز نہیں ہے کہنے کی, تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی فیل کہ انگلش میں ہی اسپیچز ہونی چاہیے. I agree with Aiza and what my teachers have said. To be honest, like speaking from a student's point of view, because I've also been like nominated for this position of head girl. So it's also like a talk about preferences, right? Not only priority given to the language, but what you prefer. Because I'm used to speaking in English. I prefer it actually, because since the start, since in my household, it's been a practice that since the early ages, whenever a child would just pass by and he would be like speaking in English, my mom would point out and she would say that, look at him, he's speaking in English, you should try too, right? So like, we have been by time taught that English is more important to you. Like, if you have to زندگی میں آگے جانا ہے, سمجھ لیں, آگے زندگی میں آگے جانا ہے تمہیں, اگر کچھ اچھا بننا ہے, بڑا انسان بننا ہے تمہیں, تو you have to know English. You have to be like amazing at it. And so by time that had an impact on me, I grew to prefer English, whether it be stories, whether it be movies, whether it be music, I preferred it. And Urdu sideline pe chala gaya. Weak hota gaya, I was weak at that subject. I had to give importance to it, but it was not a priority, not a preference. Talking about the elections, I was very insecure, to be honest, because I prefer English, right? I asked my teacher that, is it important or is it necessary to speak in Urdu? Because the audience prefers Urdu. Because if a candidate is coming on stage speaking in Urdu, they will be yelling and they will be supporting him, they will be clapping because they understand Urdu, and they will be like, یہ ہمارا بندہ ہے, اس کو بہت اچھی اردو بولنی آتی ہے. اینڈ اف آئی اور any other candidate would go to stage and we would speak in Urdu, even if we are being informal, they would think بہت سیریس ہے, یہ کیا ہمیں لیڈ کرے گی, اس کو تو ہمیں کوئی بات ہی سمجھ نہیں آئے گی. بیکاز اسٹوڈنٹس ان مائی کلاس دے کیم ٹو می اینڈ ور لائک, تمہاری اسپیچ ہمارے سر سے گزر گئی. اینڈ آئی ڈیڈنٹ سے اینی تھنگ لائک ڈیفیکلٹ, آئی ڈیڈنٹ, بٹ it just happened so, right? And due to that, I was like very insecure, like miss میں اپنی اسپیچ دوبارہ دے دوں because I need to add a bit of Urdu. سب نے اردو دیا, اتنی تالیاں بجی ہے, I was not one of them. اور پھر بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ like اردو کی امپورٹینس, all of my teachers and my fellow students, she talked about کہ اردو کی امپورٹینس, اردو کو سائلنٹ بھی کیا جا رہا ہے, اردو کی امپورٹینس یہ ہے. But speaking from an English perspective, speaking about me, اگر if I'm in a group circle, friends کے circle میں بیٹھی ہوں, if I prefer like English, right? So if I speak in English, کوئی بولتا ہے کہ کیا بول رہی ہے, اردو میں بولو, بڑے لوگ بن گئے, بڑے لوگ ہیں انگلش میں بولنے والے, تو آپ you feel embarrassed by it. اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ you feel ashamed کہ یہ کیا بات ہوئی یار, میں پریفر کرتی ہوں, تم لوگ کو سمجھتی ہیں دیٹس ناٹ مائی فالٹ, اور دیٹ ول بی ویری لائک ایروگینٹ کہ تم لوگ کو انگلش نہیں آ رہی. اب یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ انگلش بولنے والا بہت پڑھا لکھا ہے, بہت لٹریٹ ہے, تو اب یہ کیا بات ہوئی. اب اردو بولنے والے کو سمجھا جاتا ہے کمزور, انگلش بولنے والے سمجھا لٹریٹ. یہ اوبویسلی اس میں ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے, بیکاز لائک آئی سیڈ بفور, ایک سوشل پریشر ہے آپ کے اوپر, سوسائٹل پریشر, آپ کو ایک اسپیسیفک اسٹینڈرڈ اور کرائٹیریا پہ میٹ کرنا ہوتا ہے. جو سرٹن ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے ٹیچر اور ایز اے پیرنٹ, یو ہیو ٹو لیو اپ ٹو اٹ. اینڈ آئی گیس دیٹ ہیز این افیکٹ آن ایون اس اینڈ نارمل سٹیزنس ایز ویل. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, پھر اس کے بعد اختتام کی طرف چلتے ہیں. یو این کی ایک یو این کی ایک کانفرنس ہوئی تھی لائک 1 or 2 years back, in which Imran Khan participated and multiple presidents, prime ministers participated. اس میں نے ایک چیز نوٹس کری تھی جو that was in my mind, جو کہ میں ابھی I would like to release it on you people. تو وہ تھی یہ کہ ہم لوگ جو تھے obviously انڈیا پاکستان ایک ہی ہیں, بٹ ہمارے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کا ہوتا ہی ہے ہمیشہ. تو اس پہ مودی جو انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, ان کا مذاق اس بات پر اڑایا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی پوری اسپیچ ہندی میں دی, اور عمران خان کی واہ واہ اس لیے ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنی اسپیچ انگلش میں دی. کہنے کی بات یہ آتی ہے کہ مودی اگر چاہتا تو آپ کے فورن منسٹری کا جو ایمبیسڈر ہوتا ہے یا جو منسٹر ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے ایکچوئل یو این اور فورن ریلیشنس کو اٹینڈ کرنا.
وہ چاہتا تو وہ اس کو بیچ سکتا تھا, وہ چاہتا کسی اور انگلش والے کو بیچ سکتا تھا, وہ چاہتا اپنی اسپیچ انگلش میں لکھوا کے آ سکتا تھا, بٹ ہی چوز ہندی so he could present in front of the world. He is not afraid of anyone. India is not afraid of anyone. وہ ہندی میں بولیں گے, وہ جو بولیں گے وہ اپنی زبان میں بولیں گے. زور سے بولنا. He's representing his country in front of the world, کیونکہ UN as you know سارے آپ کی کنٹریز اس میں آ جاتا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ UN کے اندر ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں, تو اگر آپ کوئی بھی زبان بول رہے ہیں تو آپ کے جو ہیڈ فونز ہوں گے اس کے اندر آپ کو انگلش یا آپ کی زبان ہی سنائی دے رہی ہوگی. اور اب ہماری قومیت کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب انگلش میں دے کے آ گئے, تو میرے خیال سے اس کے اوپر ان کی کوئی واہ واہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ظاہر سی بات ہے وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا بندہ ہے, اگر وہ انگلش میں نہیں دے گا تو اور کون دے گا. اگر مودی ایک بیٹا وہ اس کی انگلش یا اردو یا ہندی کا مسئلہ نہیں ہے, اس نے جو اسپیچ دی تھی نا, جو اس میں اس نے بتایا تھا, تو اس پہ واہ واہ ہو رہی تھی بیٹا, اس پہ. لیکن میں ہاں, آپ سے زبان پہ بھی ہو میں رہی آپ تھی. سے ٹین ایجر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ جو میمز جو کہلاتی ہیں بیسکلی, یا مزاحیہ جو آپ کو میں تھوڑا ویسے بتا دوں, تو اس میں یہی ہو رہا تھا کہ اس کی اس لیے واہ واہ ہو رہی تھی, اور مودی صاحب کی جو سلینگ میں بولوں ٹانگ کھینچی جا رہی تھی, وہ اس بات پہ کھینچی جا رہی تھی کہ انہوں نے ہندی میں کر. تو میرے خیال سے اگر ہم تھوڑا جھانک کے دیکھیں تو ایک طریقے سے اس نے صحیح ہی کیا تھا. ہاں, کہ جو ہمارے نمائندے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں کنٹری میں, تو ان کو اپنی زبان میں کرنا چاہیے, تو پاکستان کی زبان کو فروغ حاصل ہوگا. اچھا, تو کچھ ایک تھوڑا سا لطیفہ ہے صحیح, نام نہیں لوں گی سیاسی لیڈر کا. بالکل سنا کہ یا تو آپ کو انگلش ہی آنا چاہیے یا آپ اردو میں ایک زبان میں بات کر لیں, ہے نا, تو سمجھ میں آئے گا. تو ہوا یہ, شاید تم لوگوں کو بھی سنایا تھا میں نے, کہ ایک سیاسی لیڈر تھے, وہ بڑی جلدی میں جا رہے تھے, تو ان کے اسسٹنٹ نے کہا کہ سر رکیے, آپ یہ دیکھ لیجیے ڈاکومنٹس, اور نہ ایک نظر ڈالیے اور سین لکھ دیجیے. ٹھیک ہے, سین لکھ دیجیے. تو انہوں نے کہا لاؤ, اور اس پہ سین لکھ دیا. جب وہ چلے گئے آگے, تو پتہ ہے انہوں نے کیا لکھا تھا, سین شین والا سین. صحیح. تو اور یہ کہ اردو ہمارے جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں, بس انہوں نے ایک سوچ رکھ لی ہے کہ اردو مشکل ہے, عادتاً کہنا شروع ہو جاتے ہیں. والدین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اردو بہت مشکل ہے نا, بچہ پڑھ نہیں پاتا. تو اردو مشکل نہیں ہے, ہماری سوچ جو ہے نا, ذہنیت ایسی ہو گئی کہ اردو اصل مشکل میں ہے. اسی سوچ کی بات ہو رہی ہے جب ہم عمران خان کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے پوری بات اپنی انگلش میں کہی. ایوری بڈی نوز عمران خان فرام اے ویری لانگ ٹائم, لائک دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ ہی از آن دا انٹرنیشنل پلیٹ فارم, ہی از بن دیئر فرام اے ویری لانگ ٹائم. بہت عرصے سے پہلے کرکٹ کھیلتا رہا, اس کے بعد پھر شوکت خانم کی وجہ سے اینڈ آل دیٹ, پیپل نو واٹ ہی از. Right now what Saad was saying is this, that he was representing Pakistan, اور جب وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, پورے پاکستان میں اس وقت لائیو چل رہی تھی جو وہ وہاں بول رہا تھا, ایوری بڈی واز واچنگ اٹ لائیو. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کی عوام اس کو دیکھنا چاہتی ہے اور دیکھ رہی ہے, تو اس میں سے کتنے پرسنٹیج آف لوگ ہیں جو وہ سمجھ بھی رہے ہیں. مطلب سمجھنے والے لوگ تو بہت کم ہیں. آپ کا جو ووٹنگ کرائٹیریا ہے, جو آپ کا ووٹنگ بینک ہے, وہ بندہ ہے جس کو اچھے سے انگریزی بولنی نہیں آتی, نہ سمجھ میں آتی ہے. اگر اسی شخص کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ باہر جا کے آپ کا جو پی ایم ہے وہ کیا کہہ کر آیا ہے, تو وہ کس بیسس پر آپ کو ووٹ دے گا آئندہ. لازمی سی بات ہے کہ آپ نے تو اپنا ووٹنگ بینک کھو دیا جب آپ یہی نہ بتا سکے کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو دس از سم تھنگ وچ آئی آلسو فیل اینڈ آئی آلسو فیلٹ ایٹ دیٹ ٹائم آلسو, دیٹ ہی شوڈ ہیو سیڈ a lot of things in Urdu, because there is a proper translator present over there live, جو وہاں پہ اوپر سامنے ونڈوز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لائیو ٹرانسلیشنس کر رہے ہوتے ہیں. So everybody is getting the proper translations over there, but then that should have been done in Urdu only. چلیں اختتام کی طرف چلتے ہوئے ایک آخری چیز پہ بات اگر آپ دونوں مل کے کر لیں مس, کہ جو ایک اسکول ہے اس کا کیا رول ہونا چاہیے یا کیا کر سکتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہے وہ کم سے کم شرم فیل نہ کرے. اگر اس کو اردو نہیں بولنی وہ نہ بولے, لیکن شرم فیل نہ کرے.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح انگلش کے اوپر کام کیا جاتا ہے, لائک وی ورک آن انگلش ایز لینگویج ٹیچرز, آئی نو دیٹ آئی کیپ آن اسٹرگلنگ فار اسٹوری بکس, آئی کیپ آن اسٹرگلنگ فار لٹریچر, آئی کیپ آن اسٹرگلنگ آن اے لاٹ آف تھنگس. آئی بلیو دیٹ دا سیم اسٹرگل شوڈ بی ٹیکنگ پلیس ان اردو آلسو. As if we look at the system that we are following right now, even in our school also, we would see کہ بہت سی کتابیں جو یہاں پر ہم نے اردو میں استعمال کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ, ان کتابوں میں شاید وہ عنصر ہے نہیں کہ بچہ جو ہے اس کتاب کے بعد دوسری کوئی اردو کی کتاب اٹھانے کی کوشش کرے گا. ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے, بیکاز میرے اپنے بچے بھی یہیں پڑھ رہے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف اس لیے کیونکہ وہ سلیبس بک ہے, وہ پڑھی جاتی ہے آدھی دودھی, کسی طریقے سے پیپر کلیئر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ اگر فرض کر لیں ایک دفعہ ایک کتاب آپ کے ہاتھ میں آئی ہے تو اس کے بعد پھر اب آپ کو دوسری کتاب اٹھانے کا جی چاہے, تیسری کتاب اٹھانے کا جی چاہے. اگر تو اس کتاب کے بعد یہ دل میں خواہش آ جائے کہ شکر ہے ختم ہو گئی, تو پھر اس کا مطلب کہ وہاں ہمارا فالٹ ہے. دیٹ از آور فالٹ. وی نیڈ ٹو ورک آن دا selection of books, we need to work on the selection of different other things, and there should be a proper regime to be followed in the whole educational system, I guess. جس طرح لینگویج کو امپورٹنس دی جاتی ہے, جس طرح انگلش کی ٹیچر کو انگلش کی ایکٹیویٹیز کو امپورٹنس ملتی ہے, ٹھیک اسی طرح اردو کی اگر ایکٹیویٹیز کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دی جائے اور اسی طریقے سے اسی زور و شور سے کروائی جائے جس طریقے سے انگلش پہ کام ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایک بات صاحب نے ابھی کہی کہ کسی طریقے سے بھی ایسا لگ نہیں رہا کہ اردو کے اندر وہ چیز نہیں ہو رہی, تو وی کین اوور کم دیٹ, اینڈ اونلی وی آر دا پیپل ہو کین اوور کم دیٹ. Because as educational institutions, only we can instill that idea in the minds of our younger generation that Urdu is as much important, or I should say much more important than the English language, because that is our mother tongue and we need to work on it. اچھا, تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اردو کو اس طرح نہیں پڑھایا جا رہا کہ بچے بولنا لکھنا سیکھیں. سلیبس بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کو بس ختم کرانا, سوال کے جواب بچے لکھ رہے ہیں, رٹا لگا رہے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا سلیبس ہو اور ایسے چیپٹر رکھے جائیں جن سے بچوں کو بولنا آئے گا, لکھنا آئے گا, ہے نا, وہ تحریر کر سکیں. اب جیسے یہ ہمارا اردو کا پیپر کا پیٹرن بالکل 10th کا چینج ہو گیا ہے, انگلش اور اردو دونوں ہیں, لیکن اس کا جو اسپوکنگ والا ہے کرائٹیریا ہے وہ بہت اچھا ہے کہ اس میں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ تقریر کریں 2.5 منٹ کی, اور اسی وقت ان کو ٹاپک دیا جاتا ہے. تو اس پہ اگر کام ہوتا رہے چھوٹی کلاسز سے تو بچے بہت اچھی اردو بولیں گے, کیونکہ اس پہ قواعد پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. اچھا, میں اپنی بات کروں, میں یہ بات نا بہت عرصے سے سوچتی رہی کہ بچے نا اردو کو بہت مشکل سمجھتے ہیں, پڑھنا نہیں چاہتے, لکھنا نہیں چاہتے. تو کچھ ایسی کتابیں ہونی چاہیے کہ بچوں کو لگے کہ یہ ان کی اپنی کتاب ہے, ان کی اپنی زندگی بتائی جا رہی ہے, اس میں جو کردار ہیں ان کے گھر کے ہی کردار ہیں. تو میں نے کلاس 1 کی بنائی تھی کتاب, اس میں ورک بک بھی تھی, لکھنے کا بھی کام تھا. تو اس میں جو پہلا چیپٹر تھا وہ تھا اماں اور ابا. تو اماں لکھا ہوا ہے, سامنے میں نے ایک بلاگ بنوایا تھا اور اس پہ انہوں نے اپنی امی کی تصویر لگانی تھی بچے نے, ٹھیک ہے. اور جو روزانہ ہوتا ہے کہ امی جو ہے ہمارے لیے کیا کیا کر رہی ہیں صبح. ایک تو یہ کہ اس سے بچوں کو محبت بھی ہو رہی تھی کہ امی ہمارے لیے یہ کرتی ہیں, چھوٹا سا بچہ, اور وہ بڑے شوق سے اس تصویر کو دیکھتا تھا, یہ میں اپنی امی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں کہ امی روزانہ صبح اٹھتی ہیں, ہمیں اٹھاتی ہیں, پھر ہمیں تیار کر کے اسکول بھیجتی ہیں, ناشتہ کرتی ہیں. ایسی پھر ابو کے بارے میں تھا, پھر ان کو اگر کوئی سالگرہ پہ کوئی گفٹ ملا ہے تو اس گفٹ کی وہ تصویر لگاتے تھے وہاں پر اور لکھتے تھے کس نے ان کو یہ تحفہ دیا ہے. تو وہ اتنا کامیاب رہا تھا. یہ میرے پچھلے اسکول آج سے 10 سال پہلے جب میں پڑھا رہی تھی تو وہاں پہ وہ کتاب بنائی تھی, وہ بچوں نے بڑے شوق سے پڑھی. اگر ایسی چھوٹی چھوٹی اسٹوری بک سے کچھ بنا لیے جائے, بچوں کو لگے ان کی اپنی کتاب ہے, تو شاید ہم اردو کو پروموٹ کر سکتے ہیں, ترقی دے سکتے ہیں. بہت بہت آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس پلیٹ فارم پہ آ کے بولنے کو. تھینک یو مس. آپ مس صوبیہ کا بھی بہت بہت شکریہ, اینڈ آئزہ اینڈ سمین, تھینک یو. اچھا, اب اگر ہم ایک دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, جیسے پیرنٹس کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, پیرنٹس اپنے بچوں کو بھاری بھاری فیسیں دے کے انگلش میڈیم اسکولز میں پڑھاتے کیوں ہیں؟ اسی لیے تاکہ ان کا بچہ ایک لائک جو انگلش لینگویج ہے, سو ہی کین کمپیٹ, ہی اور شی کین کمپیٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, ایز اردو از یو نو
इतना ज़्यादा नहीं जानी जाती, and they feel proud doing that. I mean, English should be an important part of our educational system if we want to be successful. But the real problem comes when teenagers like you and me are confused between our native language and Urdu. Not like that, but between English and Urdu. The root cause, obviously, is the environment in which we grow up, due to which we started using bilingual languages. Just like as I said, the hybridated version of Urdu. अब अगर हमारे schools उर्दू की तरफ like रुझान बढ़ाते भी हैं, so we know that our parents won't approve. So our educational system, like school, colleges, they are stuck in between. कि वो अपने पेरेंट्स की बात सुने या फिर दे शुड गो फॉर लाइक व्हाट्स बेस्ट फॉर द नेशन. ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो दे आर लाइक यू कैन से द मार्केट रिक्वायर्स इंग्लिश. दैट्स व्हाई our educational system can't do like much in that matter. But what I think a teacher can personally or you can say individually, class by class, can guide the student on this topic. जैसे मिस संजीदा और मिस सोबिया का पर्सपेक्टिव है, वो बिल्कुल ठीक है कि दे गाइड द स्टूडेंट्स इन दैट मैटर. और टीचर्स को ऐसा करना चाहिए क्योंकि टीचर की पर्सनालिटी से भी एक बच्चा, एक स्टूडेंट, दे लर्न अ लॉट. अब इसका वाहिद हल यही है, या तो फिर यूँ हो जाए कि जस्ट लाइक आयरलैंड हम भी इंग्लिश को अपनी नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लें. बट आई डोंट थिंक दैट शुड हैपन इन आवर केस. आप लोग प्लीज़, whoever is listening, parents, teachers, or the students, please drop in the comments what you think about this topic. So thank you for listening the second episode of BLA Ki Baatein, which I would repeat was the paradox of English. This is your host Saad Rashid signing out. Inshallah, meet you in the next one. Allah Hafiz.